صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفتح کی ایک آیت تلاوت کی ہے. ایک ہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ سورۃ فتح کی آخری آیت اور اس آیت کا موضوع ہے سیرت صحابہ. اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ سیرت صحابہ، یعنی صحابہ کی وہ سیرت، صحابہ کا وہ کردار جس کو اللہ خود بیان کر رہا ہے. یہ میں موضوع اس لیے میں نے اختیار کیا ہے کہ ہمارے پورے پاکستان کے علماء نے علماء کے نام پیغام بھیجا ہے کہ اس جمعے کو صحابہ کے کردار کے حوالے سے بات کی جائے. ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ پاکستان میں جتنے بڑے علماء ہیں، سب کی طرف سے پاکستان کے تمام علماء کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آج جمعے کا دن وہ صحابہ کی عظمت کے حوالے سے عوام کے سامنے گفتگو فرمائے. ویسے ہمیں تو گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بندہ قرآن کی تلاوت سمجھتا ہے، وہ خود قرآن کھول کے دیکھے کہ اللہ نے صحابہ کی صورت کو کس الفاظ میں بیان کیا ہے. ہمارے ملک میں چونکہ شرعی طور پر کوئی قانون نہیں ہے، جس کو بھونکنا ہو صحابہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، بھونکنے میں اس کے لیے آزادی ہے.
لیکن اگر آپ کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف بات کریں گے تو دوسرے دن آپ نظروں سے غائب ہو جائیں گے، آپ کو ایسے اٹھایا جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے کس وقت کس نے آپ کو اٹھایا۔ لیکن یہاں پہ ہمارے ملک میں آپ صحابہ کو گالی دیں، اللہ کے نبی کو معاذ اللہ برا بھلا کہیں، بلکہ اللہ کو بھی برا بھلا کہیں، قرآن کو بھی جلائیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا ہوگا ابھی 3-4 دن پہلے اپنے ملک کے اندر چند بدبختوں نے کھلم کھلا، آپ کے کراچی کے اندر، ایک اسلام آباد کے اندر ایک بدبخت نے تو صدیق اکبر کو کافر کہا۔ لیکن وہ باقی ملک سے لازم بات ہے، اس پر مقدمہ بھی درج ہے، اس کے باوجود کیسے بھاگ جاتا ہے؟ بولے نا یہاں پہ مذہبی اعتبار سے کوئی قانون نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کسی پارٹی کے لیڈر کو گالی دے کر دکھائیں، 2 دن کے بعد تمہارا کیا شر ہوگا؟ صحابہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اللہ کے نبی کے لیے کوئی قانون نہیں، قرآن کے لیے، اور آپ کے کراچی میں بھی دوسرے بدبخت نے امیر معاویہ کو کلم کلا گالی دی تھی۔ آپ کی ملک کراچی میں 10 محرم لڑا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں عظمت صحابہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کھول کر آپ دیکھیں گے صحابہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا۔ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ کے بارے میں 2 جملے میں اللہ نے فرمایا یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم الراشدون، صحابہ کے بارے میں فرمایا نبی یہ رشد پر ہیں، یہ ہدایت پر ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت یافتہ کہے اور اس کے بھوکنے سے کیا ہوگا؟ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو شک ہے کہ اللہ نے کہاں فرمایا، وہ سورہ آپ مجادلہ کی بالکل آخری ہے، یعنی 27واں پارہ ہے، 28واں پارہ ہے، 28واں پارہ سورہ مجادلہ، اور سورہ مجادلہ کی بالکل آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے۔ ایک قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے۔ اب اللہ کے مقابلے میں کوئی صحابہ کو گالی دے دے تو اس کی کیا پرواہ؟ جس کو صاحب اللہ کہے کہ میری جماعت ہے۔ اور آگے فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہوگی وہ کامیاب جماعت ہوگی۔ یہ صحابہ کی سیرت کون بیان کر رہا ہے؟ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ اپنے کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر صحابہ کی سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ صحابہ کی سیرت صرف اس قرآن میں نہیں، صرف اس کتاب میں نہیں، آپ تورات کے اندر بھی کھول کر دیکھیں گے وہاں بھی صحابہ کی سیرت آپ کو ملے گی۔ آپ انجیل کھول کر دیکھیں گے وہاں بھی آپ کو صحابہ کی صورت اور سیرت ملے گی۔ وہ بھی قرآن کہتا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین آمنوا معہ، جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں۔ میں اور آپ کو ساتھ نہیں تھے اس وقت، کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ میں اور آپ اس وقت ساتھ تھے نہیں، کون تھے؟ صحابہ ساتھ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے ہیں، ساتھ چلنے والے ہیں، جہاد میں ساتھ دینے والے ہیں، تبلیغ میں ساتھ دینے والے ہیں۔ ذرا ان کی تعریف سنو، اشداء علی الکفار، صحابہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں۔
اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، صحابہ کافروں پر سخت ہیں۔ اللہ تعریف کر رہا ہے قرآن میں، کافروں پر سخت ہونا صحابہ کا اخلاق ہے۔ ہمارے یہاں کافروں کے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں، اور پھر ہم مسلمانوں کے ساتھ سخت ہیں، کافروں کے ساتھ نرم، الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ سخت ہیں، کافروں کے ساتھ نرم ہیں۔ جب ہمارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں تو رام رام کرتے ہیں کافروں کے سامنے، کیوں؟ وہاں سے بھیک مانگتے ہیں۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، کیونکہ صحابہ کو تو نہ کسی لالچ کی ضرورت، نہ کسی شہرت کی ضرورت، نہ کسی دولت کی ضرورت۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں اللہ نے اسلام سے عزت دی ہے، ہم اللہ سے عزت طلب کریں گے، ہم کسی کافر کے پیر نہیں پڑیں گے، ہم کسی کافر سے عزت طلب نہیں کریں گے۔ فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں۔ صحابہ آپس میں کیا ہے؟ نرم دل ہیں۔ یہ اللہ ان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا تراہم رکعن، اے دیکھنے والا تو دیکھے گا صحابہ کو، تو دیکھے گا صحابہ کو رکعن، بعض صحابہ رکوع کی حالت میں ہیں۔ جب بھی آپ دیکھو گے دن کو بھی یہی حالت تمہیں نظر آئے گی، رات صحابہ کو دیکھو گے رات صحابہ کی بھی یہی حالت تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے، سجدن کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ صحابہ کی تعریف ہو رہی۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ صحابہ کی سیرت کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب میں تعریف کرو یا نہ کرو صحابہ، اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون۔ ایک مقام میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دل کے اوپر میں نے ایمان لکھ دیا ہے، میں نے مہر لگا دیا ہے کہ صحابہ کے دل میں ایمان ہے۔ کیا فرمایا تراہم رکعنا، دیکھنے والا تو دیکھے گا صحابہ کو، کوئی رکوع میں چلا ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے۔ یہی حالت فرشتوں کی ہے۔ یہی حالت کس کی ہے؟ فرشتوں کی ہے۔ کوئی فرشتہ سجدے میں ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے۔ یہی تعریف صحابہ کی اللہ نے فرمایا تراہم رکعن، اے دیکھنے والا تو دیکھے گا صحابہ کو رکوع میں نظر آئیں گے، سجدے میں نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور دیکھنے والا تو صحابہ کے چہرے میں سجدے کی علامت دیکھو گے، سجدے کی نورانیت دیکھو گے۔ اس سے وہ کالا نشان مراد نہیں، لوگ رگڑ رگڑ کے اپنے پیشانی کو کالا بنا دیتے ہیں، اس سے چہرے کی نورانیت مراد ہے۔ فرمایا وَمَثَلُهُمْ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ۔ میں نے آپ کو یہ کہا صحابہ کی تعریف صرف قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے۔ تورات نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، انجیل کو بھی نازل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی، صحابہ کی سیرت کو قرآن میں بھی اللہ نے بیان کیا، تورات میں بھی اللہ نے بیان کیا، انجیل میں بھی اللہ نے بیان کیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثالیں تورات میں ہیں، ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں سنو، ان کا تذکرہ تمہیں تورات میں بھی ملے گا، ان کا تذکرہ تمہیں انجیل میں بھی ملے گا۔ تعریف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے۔
صحابہ کو بیچ میں نکالو گے، میں اور آپ اپنا کلمہ بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ تو کلمہ ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے۔ تو تبھی تو جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کے پاس نہ کلمہ ہے، نہ ان کے پاس قرآن ہے، نہ ان کے پاس صحابہ والی اذان ہے، نہ ان کے پاس صحابہ والی نماز ہے۔ دیکھ لو، تفتیش کر کے دیکھ لو۔ یہ جو قرآن مجید ہے ہمارے ہاتھوں میں کتابی شکل میں موجود ہے، اس کو کتابی شکل میں لکھنے والا پہلے دور میں ابو بکر صدیق تھے، دوسرے دور میں عثمان غنی تھے۔ قرآن مجید کو صحابہ نے اپنے دور میں دو مقامات پر جمع کیا۔ ایک دور میں صدیق اکبر میں قرآن مجید جمع ہوا اور دوسرے دور میں عثمان غنی کے دور میں جمع ہوا۔ یہ جو ہمارے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کتابی شکل میں موجود ہو گیا، اس کو جمع کیا ہے۔ پہلے بھی قرآن تھا اللہ کے نبی کے دور میں، لیکن کاغذوں کے اوپر لکھا ہوا تھا اور چمڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، بڑے بڑے پتھروں پر لکھا ہوا تھا، بڑی بڑی تختیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، ایک جگہ میں کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھروں سے، چمڑوں سے، کھجور کے چالوں سے جمع کر کے اس کو کتابی شکل میں دے دیا۔ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں مصحف عثمانی، یعنی یہ وہ کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں موجود تو تھا، لیکن اس کو جمع حضرت عثمان نے ایک جگہ میں کر دیا، اس وجہ سے اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ جمع کرنے والا صحابہ ہے، اور جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، آپ ٹٹو کے ان کے پاس دیکھو، ایک بھی آپ کو حافظ قرآن نہیں ملے گا۔ ان بدبختوں کے پاس آپ تلاش کر کے دیکھیں گے، ان کے پاس کوئی آپ کو حافظ قرآن نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ اپنے استاد کا گستاخ ہوگا اس کو کبھی سبق یاد نہیں ہوگا، یہ قانون ہے۔ جو اپنے استاد کا گستاخ ہوگا اس کو کتاب یاد نہیں ہوگا۔ اس امت کا استاد صحابہ کرام ہیں، صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں۔ جو ان کا گستاخ ہوگا ان کی جمع کردہ کتاب ان کو یاد نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ آپ تلاش کر کے دیکھیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، ان کو قرآن یاد نہیں ہوگا، کیونکہ دل کے اندر استاد کا بغض چھپا ہوا ہے۔ لاکھ بک بک کرے، وہ جس صدیق اکبر کو تم کافر کہتے ہو، صدیق اکبر ایک ایسے پہلو میں سویا ہوا ہے، انسان کیا روزانہ 70,000 فرشتے اس پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس پہلو میں رات ہو یا دن ہو، 70,000 وہ انسانوں کو چھوڑ دو، 70,000 صدیق اکبر کہاں پہ مدفون ہیں، کہاں پہ آرام فرما رہے؟ اللہ کے نبی کے برابر میں، جہاں پہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کے اسی حجرے میں صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں۔ تمہاری لعنت ادھر جاتے نہیں، تمہارے منہ پہ لگی، ادھر تو 70,000 صحابہ، 70,000 فرشتوں کی دعائیں آ رہی ہیں، اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جو آسمان کی طرف تھوکتا ہے اس کا تھوک دوبارہ اس کے منہ پر آ کر لگے گا، آسمان کو اس کے تھوک کیا کرے گا؟ تو بہرحال صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی تعریف فرما رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا یہ صحابہ کی تعریف میں نے تورات میں بھی لوگوں کو سنا دی، میں نے انجیل میں بھی لوگوں کو سنا دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، میرا نبی آئے گا اس کے ایسے پیروکار ہوں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں، میرا نبی آئے گا اس کے ایسے پیروکار ہوں گے۔
گویا صدیق اکبر کا بھی تذکرہ موسیٰ نے اپنی امت کے سامنے بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کی تعریف کی ہوگی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی ہوگی۔ کیوں؟ ان کی کتاب کے اندر جب صحابہ کا ذکر ہوگا تو اپنی امت کو بتاتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک ستارے محفوظ رہیں گے آسمان بھی محفوظ رہے گا۔ جب تک ستارے محفوظ رہیں گے آسمان بھی محفوظ رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ کس چیز سے محفوظ رہے گا؟ دیکھو، آسمان پر ایک دن ایسا آئے گا کہ آسمان ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہوگا۔ قیامت آئے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، تہس نہس ہوگا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت۔ اور اس کے علاوہ کئی مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ آسمان کا نظام تہس نہس ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلے ستارے ختم ہوں گے، پھر اس کے بعد آسمان بھی ختم ہوگا۔ ستارے ہوں گے تو آسمان بھی ہوگا، ستارے ختم ہوں گے اس دن آسمان بھی ختم ہوگا، وہ قیامت کی علامت ہوگا۔ تو لہذا جب تک ستارے ہوں گے تو آسمان بھی محفوظ رہے گا، امن کے ساتھ رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تک میں رہوں گا میرے صحابہ بھی امن کے ساتھ رہیں گے۔ میرے صحابہ میں کوئی فتن، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ میرے جانے کے بعد صحابہ میں اختلاف واقع ہوگا۔ اس صحابہ کا اختلاف واقع ہو تو اس کا فیصلہ مجھے تو نہیں کرنا ہے، مجھے کرنا ہے۔ دو بادشاہ لڑیں، ایک بنگی آ کر یہ کہے کہ آ جاؤ بھائی تمہارا فیصلہ میں کروں گا۔ دو بادشاہ لڑیں اور ایک بنگی یہ کہے کہ آ جاؤ میں تمہارا فیصلہ کروں گا، لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے۔ تمہارا کام ہے گٹر صاف کرنا، جاؤ گٹر صاف۔ ایک طرف حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری طرف ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم اس کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، اس کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دونوں کی فوجیں آپس میں لڑ پڑی حضرت عثمان کے قصاص کے معاملے میں۔ یہ میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا ہے کسی زمانے میں۔ اب ایک طرف امیر معاویہ کی فوج، ایک طرف علی کی فوج ہے۔ اکابر علماء کا تو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ یہ بھی شہید ہے وہ بھی شہید ہے، لیکن آج کا کوئی بدبخت کہتا ہے کہ امیر معاویہ غلط ہے، حضرت عائشہ غلط ہے۔ تو فیصلہ کے لیے تمہیں بھی کس نے بلایا ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان فیصلہ کرو؟ تمہیں جج کس نے بنایا ہے؟ دو بندے لڑے تو فیصلہ کے لیے بھی وہ بندہ چاہیے جو اس کا مقابل ہو، نہ تم امیر معاویہ کا مقابل ہے نہ تم علی کا مقابل ہے۔ تم فیصلے کے لیے تم کیسے بیچ میں آ گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ستارے ہوں گے آسمان محفوظ ہوگا، آسمان امن کے ساتھ ہوگا۔ جس دن ستارے ختم ہو جائیں گے اس دن اللہ کی قیامت آئے گی، آسمان کا نظام بھی دھرم برہم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب تک میں موجود رہوں گا تب تک صحابہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اختلاف پیدا ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تک میرے صحابہ موجود ہوں گے امت حفاظت کے ساتھ رہے گی، امن کے ساتھ رہے گی۔ اور جس دن میرے صحابہ کی جماعت ختم ہو گئی امت میں بدعت پیدا ہو جائے گی، امت میں رسومات پیدا ہو جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ خطبہ کے اندر، جمعے کے خطبہ کے اندر پڑھتے ہو یا سنتے ہو کہ اللہ اللہ فی اصحابی،
بہت سارے علماء جمعے کے خطبے میں یہ حدیث بیان کری، حدیث ہے کہ اللہ فی اصحابی، یہ عربی عبارت اصل میں اس طرح کہ اتقوا اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کوئی احد جتنا صدقہ و خیرات کرو، تم کوئی احد جتنا صدقہ و خیرات کرو، کوئی احد کا مطلب پہاڑ احد جتنا صدقہ و خیرات کرو، تم میرے صحابہ کے ایک مٹھی خیرات کے بدلے میں نہیں پہنچ سکتے۔ ایک صحابی نے اگر ایک مٹھی گندم اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، تم ایک پہاڑ سونا خیرات کرو تب بھی صحابہ کے اتنے کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ نیک عمل کے ساتھ ایمان کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ میں اور آپ کے بلکہ پورے دنیا کے ایمان کا مقابلہ صدیق اکبر کے ایمان کے مقابلے کے ساتھ نہیں کر سکتے، بلکہ صدیق اکبر کے ایمان کے دور کی بات ہے، جو ایک دن کا صحابی ہو آج کل کا ولی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک دیہاتی آیا اور اس نے یہ کہا اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کیا۔ تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ پر کیا کیا احکامات ہیں، مجھ پر کیا کیا فرائض ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز قائم کرو، روزہ رکھو، موٹی موٹی 3-4-5 باتیں بتا دی۔ اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جو آپ نے مجھے بتایا من ان کو تسلیم کروں گا، اسی پر عمل کروں گا۔ اور اٹھ کر اپنے اونٹ پہ سوار ہوا، آگے چل کر اس کا اونٹ بھٹک گیا اور وہ 1-2 منٹ کا صحابی بن گیا، 1-2 منٹ کا، وہاں سے دور دراز سے آیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی سے پوچھا کہ مجھ پر کوئی دینی احکامات ہیں تو مجھے بتا دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 وقت نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ نے طاقت دی تو حج کرو، اگر اللہ نے استطاعت دی تو زکوٰۃ ادا کرو۔ فوراً اپنے اونٹ پہ سوار ہو گیا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی جو آپ نے بتایا اس پر عمل کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ جانے لگا، اونٹ پر سوار ہو گیا، 2 قدم آگے نہیں چلا کہ اس کا اونٹ گر گیا، وہ صحابی فوت ہو گیا۔ 5 منٹ پہلے آیا، اسلام قبول کیا، اب نہ اس نے ابھی تک نماز پڑھی ہے، ارادہ تو کیا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ ابھی تک اس نے روزہ رکھا ہے، نہ اس نے ابھی تک زکوٰۃ ادا کی ہے، نہ ابھی تک اس نے حج کیا ہے، نہ ابھی تک اس نے جہاد کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اونٹ پر سوار ہو کر 10 قدم آگے نہیں چلا، اونٹ گر گیا، صحابی شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور باقی صحابہ آ جاؤ، اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے یہ صحابی جنتی فوت ہو گیا۔ دیکھو جو 1 منٹ کا صحابی ہے، کائنات کے سارے ولیوں کے لیے اس طرح کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ جو 5 منٹ کے لیے صحابی بن گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو جنت ہی دیکھنا ہے یہ صحابی فوت ہو گیا، جنت ہو گیا۔ جو 5 منٹ کا صحابی اس کے لیے اللہ کے نبی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جو آج اللہ کے نبی کے برابر میں سویا ہوا ہے، جو صدیق اکبر آج اللہ کے نبی کے پہلو میں سویا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری خبر شک ہوگی میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ ابو بکر بھی اٹھے گا۔ دیکھو میرے ساتھ کون اٹھے گا؟ ابو بکر اٹھے گا، ایک طرف ابو بکر اٹھے گا تو دوسری طرف حضرت عمر اٹھے گا۔ تو جیسے دنیا میں یہ نقشہ تھا جہاں پہ اللہ کے نبی جا رہے ہوتے تو ایک طرف ابو بکر تھا، دوسری طرف عمر تھے، اور اللہ نے وہ نقشہ قیامت تک رکھا ہے، جو بھی ادھر جائے گا تو ادھر نقشہ اس کو یہی سامنے آئے گا، تو ایک طرف ابو بکر ہوں گے، آج بھی ایک طرف عمر ہوگی۔ اور جب خبر شک ہوگی، قیامت قائم ہوگی، حشر نشر کا میدان ہوگا، وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک طرف ابو بکر ہوگا، وہاں بھی ایک طرف عمر ہوگا۔ تو ابھی کوئی اگر بکواس کرے کہ ابو بکر ایسا ہے، عمر ایسا ہے، عثمان ایسا ہے، علی ایسا ہے، تو اس کے بک بک کرنے سے کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ نہیں ہوگا، خود کا تھوک اپنے منہ پہ گرے گا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کی تعریف قرآن میں کی ہے، اللہ کے نبی نے کی ہے، اور قرآن میں تو اکثر صحابہ کی تعریف وہ جو اللہ نے قرآن میں کی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کس طریقے سے ایمان لے کر آئے، ہم ایمان کس طریقے سے لے کر آئے کہ ہمارا ایمان قابل قبول ہو، کس طرح ایمان لائیں؟ ابھی تک اللہ نے تو نبی نے جواب نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جواب دیا۔ لوگ آئے، اللہ کے نبی ہم ایمان کیسے لے کر آئے؟ جواب کس کو دینا ہے؟ جواب اللہ کے نبی کو دینا ہے، کیونکہ سوال بھی اللہ کے نبی سے ہو رہا ہے، تو جواب کس کو دینا ہے؟ اللہ کے نبی کو دینا ہے۔ اللہ کے نبی ہم کیسے ایمان لے کر آئے؟ سوال اللہ کے نبی سے ہو رہا ہے، جواب بھی اللہ کے نبی کو دینا تھا، لیکن ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جبریل آئے، آیت لے کر آئے، سورہ بقرہ کی آیت لے کر آئے، اور یہ فرمایا لوگوں کو یہ کہو ایمان لے کر آنا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان ایسے لاؤ تمہارا ایمان اس وقت قابل قبول ہوگا جیسے ایمان صحابہ لے کر آئے۔ ایسے ادھر ادھر کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لو سمپل رکھی ہوئی سامان آپ دیکھتے ہیں نا، آپ مارکیٹ میں جاتے ہو مجھے یہ چیز چاہیے، تو اگر اس چیز کے بدلے میں دکاندار کوئی اور چیز آپ کو دکھا دے، آپ کو قابل قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بھئی میں یہ چیز مطالبہ کروں، مجھے یہ دے دو، مجھے یہ گلاس چاہیے، وہ شیشے کے گلاس لے کر آئے، آپ کو قابل قبول ہے؟ میں نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر ایمان لانا چاہتے ہو، ابو بکر جیسا ایمان لے کر آیا ہے، اس طرح کا تمہارا ایمان ہوگا تو گویا اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی آپ لے کر آؤ گے تو اللہ کو قابل قبول نہیں ہوگا۔ سوال اللہ کے نبی سے، جواب اللہ نے دیا، کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طریقے سے ایمان لاؤ جو ایمان ابو بکر لے کر آیا ہے، جو ایمان عمر لے کر آیا ہے، جو ایمان عثمان لے کر آیا ہے، جو علی المرتضیٰ لے کر آیا ہے، جو عشرہ مبشرہ لے کر آیا ہے، جو بدری 313 صحابہ لے کر آئے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایسے ایسے اقوال فرمائے، ایسے ایسے جملے فرمائے۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا وہ 313 صحابہ جو بدر میں شامل ہو گئے، آج کے بعد یہ کچھ بھی کریں گے اللہ تب بھی ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ اب دیکھو یہ کوئی بات، اللہ نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد یہ کچھ بھی کریں گے، تو اللہ کو پتا تھا کچھ کریں گے بھی نہیں، وہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ نبی کے شاگرد ہیں، استاد کامل ہوگا تو شاگرد بھی کامل ہوں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو، جو صحابہ میں نقص تلاش کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے نبی میں نقص تلاش کرتا ہے۔ یعنی شاگرد کمزور ہے تو انگلی کس پر اٹھے گی؟ استاد پر اٹھے گی۔ تو در پردہ یہ صحابہ پر انگلی اٹھانا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی پر انگلی اٹھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ کہتے ہو صحابہ ناکام ہیں، صحابہ میں یہ نقص ہے، صحابہ میں یہ کمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے 23 سال ان پر محنت کی، اللہ کے نبی کی محنت کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسی محنت کی، اللہ نے فرمایا ایسی محنت کی کہ اللہ نے فرمایا سبق تم نے پڑھایا ہے، اے نبی سبق ان کو تم نے پڑھایا ہے، امتحان میں نے لیا ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی قرآن میں، سبق تم نے پڑھایا ہے لیکن امتحان لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، سورہ
سورہ مجادلہ، یہ بھی آخری رکوع ہے۔ اللہ نے فرمایا محنت ان صحابہ پر اللہ کے نبی آپ نے کی ہے، لیکن اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں صحابہ، امتحان اللہ نے اس کا امتحان لے لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کے ایمان کا امتحان لیا ہے، کامیاب ہو گئے کہ نہیں کامیاب ہو گئے؟ اللہ فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہو گئے، اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہو۔ عربی میں اولئک کس کو کہا جاتا ہے؟ میں کہوں یہ کامیاب ہو گئے، یہ یعنی سامنے والے کو کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گئے۔ عربی میں کہتے ہیں اولئک، اے نبی اولئک، اور اس وقت کے اولئک میں اور آپ نہیں تھے، صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے دور میں سامنے بیٹھنے والے صحابہ تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ یعنی عربی میں کہتے ہیں اولئک، اردو میں کہتے ہیں یہ کامیاب ہیں۔ اور اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت کے یہ صحابہ تھے، اس وقت کے جو یہ بتا رہے یہ کامیاب، تو اس وقت کے یہ نہ میں تھا اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس وقت جو اللہ کے نبی کے سامنے موجود تھا، جس کو اللہ نے فرمایا یہ کامیاب ہے، وہ سارے صدیق اکبر تھے، عمر فاروق عثمان وغیرہ سامنے موجود ہے، تو تب اللہ نے فرمایا یہ کامیاب ہے۔ جس کو اللہ کامیاب قرار دے دے وہ میرے اور آپ کی وجہ سے ناکام نہیں ہوگا، ناکام۔ اچھا یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا مکمل تو میں نے نہیں کیا، اللہ نے صحابہ کی مثال بیان فرمائی، فرمایا صحابہ کی مثال ایسی ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ، یہ زمینداری سمجھے گا، آپ لوگ بچی والے نہیں سمجھو گے اس کو، لیکن کبھی کبھار آپ نے گھاس اگتے دیکھا ہے، گھاس اگتے دیکھا ہے، یا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ گندم ڈالتے زمین میں، زمیندار سمجھے گا، تقریباً 8 دن کے بعد اس کی کوپل نکلے گی، یعنی گندم سے کوپل نکلے گی، معمولی سی گھاس نکلے گی 8 دن کے بعد۔ تبھی تو جب گندم ڈال دیں تو زمیندار دعا کریں کہ اللہ بارش نہ ہو جائے، کیونکہ جب وہ دانہ اندر چپ جائے پھر دانہ سڑ جائے گا، نکلتا نہیں ہے۔ 8 دن کے بعد بھلے بارش ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، کوپل اتنا اس کا نکل جائے گا۔ اب کوپل نکلے، پھر اس کے بعد 1-2 ہفتے کے بعد وہ تنے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اور مضبوط ہوگا، پھر یہاں تک کہ اس کی بالیاں آ جائیں گی، پھر خوش آئے گا، زمیندار اپنی کھیتی کو دیکھے گا کتنا خوش ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے صحابہ کی مثال ایسی ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، گویا زمیندار نے زمین کے اندر دانہ ڈالا، پھر اس کے بعد اس کی کوپل نکل آئی، پھر تنا ہو گیا، پھر اس کی شاخیں نکل آئی، پھر ہرا بھرا ہو گیا۔ اب مالک اپنی کھیتی کو دیکھا کہ لہلہا رہی ہے کھیت اس کی، تو مالک خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مالک خوش ہوگا۔ تو اسی طرح فرمایا یہ صحابہ کی جماعت کمزور جماعت تھی، گویا دانہ شروع میں اللہ کے نبی نے ڈالا، پھر صحابہ کمزور، پھر مضبوط، پھر مضبوط، پھر بدر میں، پھر احد میں، پھر خندق میں، پھر خیبر میں، پھر تبوک میں، پھر فتح مکہ میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب صحابہ کی جماعت مضبوط ہو گئی، فَآزَرَوْا فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، جیسے کھیتی کا خوشہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، مضبوط ہوگا، ہوا ادھر آ جائے ادھر آ جائے کھیتی کو نقصان نہیں ہوگا، تو مالک دے کر خوش ہو جائے گا۔ فرمایا صحابہ بھی فتح مکہ کے اندر دیکھا 12,000 کا لشکر، آگے دیکھا 14,000 کا لشکر، پھر ایک اور موقع آیا 1.5 لاکھ صحابہ کا لشکر، حجۃ الوداع میں 1,44,000 صحابہ کا لشکر۔ جیسے زمیندار اپنی کھیتی کو دیکھ کر لہلہاتے ہوئے کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوگا، آج اللہ کی نبی نے 1,44,000 صحابہ کے لشکر کو دیکھا خوش ہو رہا ہے، اللہ کے نبی خوش ہو رہا ہے، لیکن ایک طبقے کو جلن ہو رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اللہ کے نبی نے صحابہ کو، جو کہ اللہ کے نبی کی کھیتی ہے، محنت ہے، اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں۔ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، کفار کو جلن ہو رہی ہے، وہ اس وقت کے کافر کو بھی جلن ہو رہی تھی اور آج کے بھی کافر کو جلن ہو رہی ہے۔ صدیق کے نام کو سن کر
اس وقت کے کافر کو بھی تکلیف ہو رہی تھی اور آج کل کے بھی کافر کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں نا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس راستے سے عمر جائے گا اس راستے سے شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ جس راستے میں کون جائے گا؟ حضرت عمر جائے گا تو ہم پہ شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ جو آج کل کے شیطان ہیں جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، تو سمجھ لو ان کے سامنے حضرت عمر کا نام لے، یہ بھی انشاءاللہ بھاگ جائیں گے، یہ بھی بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا، خود اللہ کے نبی بیان فرما رہے، آخری حدیث سے بیان کر کے مسئلہ ختم کرے۔ صحابہ کی تعریف قرآن بڑا پڑا ہوا ہے، ہم کا صحابہ کی تعریف کر سکتے ہیں؟ صحابہ کی تعریف کے لیے ایسا خطیب چاہیے، ایسا عالم چاہیے جو سمندر ہو علم کا، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے عالم چاہیے صحابہ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، بہت سارے لوگ ہیں، کسی کی قمیص یہاں تک ہے، کسی کی قمیص یہاں تک ہے، کسی کی قمیص یہاں تک ہے، کسی کی قمیص یہاں تک ہے۔ اللہ کے نبی خواب دیکھا ہے کسی کی قمیص یہاں تک، اور میں نے دیکھا حضرت عمر بھی آئے۔ حضرت عمر کی اتنی بڑی قمیص تھی کہ قمیص زمین میں گھسیٹ گئی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ خواب کی تعبیر بتاؤ کہ کسی کی قمیص چھوٹی ہے، کسی کی درمیانی ہے، کسی کی اس سے بڑی ہے، لیکن حضرت عمر کی قمیص زمین میں گھسیٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حضرت عمر کا دین ہے، جس کی قمیص جتنی طویل اور لمبی ہوگی اس کا دین اتنا لمبا اور مضبوط ہوگا۔ تو لہذا حضرت عمر کی قمیص لمبی ہے، اس کی تعبیر بھی یہی ہوگی کہ حضرت عمر کا دین بھی مضبوط ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک اعلان سماعت فرمائیں مسجد کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ 4 بجے مسجد میں یا مسجد کے دروازے کے پاس محلے والوں کی میٹنگ ہوگی، تمام کے تمام حضرات شرکت فرمائیں۔ مسجد کی کمیٹی کی طرف سے اعلان ہے کہ تمام کے تمام ووٹ والے حضرات 4 بجے مسجد کے دروازے کے پاس جمع ہو جائیں، مسجد کے حوالے سے دعا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ 2 بندوں نے، ایک تو ہمارے استاد محترم ہیں مفتی انور شاہ، اس کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ اور ایک ہمارے اشفاق بھائی ہیں، اس کی والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس کو دل کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی شفائے کامل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مریض ہیں سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفائے کامل عطا فرمائے۔